اللہ رب العالمین ذات نے توفیق جیسے عظیم نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ اگر مبالغہ نہ ہو جائے، ہدایت سے، ایمان سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، خیرات و صدقات سے بڑھ کر عظیم عمل وہ توفیق ہے، یعنی توفیق کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا نزول تھا، قرآن موجود تھے، وحی نازل ہو رہا تھا، لیکن ہدایت ایمان کا راستہ بھی واضح تھا، لیکن اللہ رب العالمین ایمان کی توفیق سے ابو بکر عمر جیسے عظیم ہستی کو توفیق ملا، لیکن ابو لہب ابو جہل جیسے عظیم آدمی کو ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے توفیق، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم علماء کے اس قول سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی کوئی کام کرے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ پر بھروسہ، توفیق، توکل نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی سے بھی بیماری آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں بڑا سا ایک لسٹ لکھ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کھانا نہیں کھانا، فلان کھانا استعمال نہیں کرنے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ فلان چیز استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ سارے چیز ہمارے ملکیت میں، ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہے اس کی استعمال کرنے کا۔ ایک گھونٹ کا پانی ہم اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے۔ نماز کی طرف آتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، نماز کی طرف آ نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ الغرض سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ توفیق کے مقابلے میں ایک لفظ جسے استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے خذلان۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے مالا مال کامیاب ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں، جسے مخذول، رسوا، ناکام، نامراد کہا جاتا ہے۔ کہ یا ہم اللہ کی توفیق سے مستفید ہیں، دنیا کے اندر کامیاب ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 160 میں، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے میں ساتھ ہو جائے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، نہ تمہارے شہوتی نفسی، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی طاقتور انسان، کچھ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین اپنا توفیق تمہارے اوپر سے ہٹا دے، اپنا توفیق چھوڑ دے، تمہیں اپنے آپ پر چھوڑ دے، اپنی حالت پر چھوڑ دے تمہیں اللہ تعالیٰ، فلا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کوئی تمہیں توفیق دینے والا، کوئی تمہیں مدد کرنے والا، کوئی تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تمہیں اپنے حالت پر چھوڑ دے، جو تم چاہو کرو، نہ تم نیکی میں کامیاب، نہ دنیا کی کاروبار میں کامیاب، اور نہ آخرت کی زندگی میں کامیاب، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی امور میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْعَارِفُونَ بِاللَّهِ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور جن علماء کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہے ان سب کا ایک اتفاقی عمل ہے، کہتے ہیں توفیق کہتے ہیں اللہ یکلک الی نفسی، توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تجھے اپنے نفس کی سپرد نہ کرے کبھی بھی۔ توفیق اللہ تجھے اپنے نفس کی سپرد ایک لمحہ کے لیے نہ کرے، بلکہ دنیا کی زندگی میں، نیکی کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، اگر اللہ تجھے اپنے نفس کی سپورٹ کرے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس توفیق کی مثال یوں سمجھے، باپ ہے، ماں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، خوبصورت، خوب سیرت، خوب اخلاق، باشعور،
تعلیم حاصل کرنے والا ہر وقت ماں باپ کا دھیان اس کے اپنے بیٹے پر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس کے ساتھ ملتے ہیں، پڑھتے ہیں کس طرح، 24 گھنٹہ باپ کا نگرانی اپنے اولاد پر ہوتے ہیں۔ توفیق بھی اسی طرح ہے، اللہ رب العالمین بلوغت سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر کی تاریکی تک، اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ہی توفیق سے نوازے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے بچپن سے قبر تک اپنے حالت پر چھوڑ دے، دنیا کی کسی بھی لمحے میں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ کامران ہو سکتے ہیں۔ ان التوفیق علی قدر القربہ، توفیق کسے ملتے ہیں؟ جب بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق سے نوازتے ہیں۔ جب بندہ جتنے اللہ سے دور ہوتے ہیں اتنے ہی اللہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ مت کہنا میں توفیق کے بغیر، اللہ کی قدرت و طاقت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر میں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گا اور نیکی کرنے میں بھی کامیاب ہوں گا، گناہ سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گا۔ الغرض کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ معاملہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد، یہ توفیق جو ہے یہ بہترین قائد ہے، تجھے ہانک کر نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، تجھے ہانک کر گناہ سے بچا دیتے ہیں، تجھے ہانک کر اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کی طرف فقیر ہو۔ فقیر ہم سمجھتے ہیں پیٹ کا بھوکا، کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہے فقیر ہے، نہیں، ہم سب اللہ کی در کا فقیر ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ کی توفیق کا فقیر ہے۔ کسی اللہ توفیق نہیں دیتے نیکی کرنے کی، ہم اللہ کی در کا فقیر ہے، توفیق سے فقیر ہے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی نگرانی سے ہم دور ہے۔ جب بندہ اللہ کی نگرانی سے دور ہو، اللہ کی توفیق سے دور ہو، تو پھر اللہ بندے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جو چاہو تم کرو، نہ دنیا کے کسی لمحے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔